بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے کہ ایک آدمی قریب سے گزرا۔ گزرتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ الفاظ ذرا بلند آواز سے کہے: پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی والا، پاک ہے وہ عزت، بزرگی، ہیبت اور قدرت والا، اور بڑائی و دبدبے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب حقیقی کی تعریف اتنے پیارے الفاظ میں سنی تو دل مچل اٹھا۔ فرمایا کہ اے بھائی، یہ الفاظ ایک مرتبہ کہہ دینا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا آدھا ریوڑ۔ اس نے یہ الفاظ دوبارہ کہہ دیے۔ آپ کو اتنا مزہ آیا کہ بے قرار ہو کر فرمایا اے بھائی، یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجیے۔ اس نے کہا اب مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ فرمایا بقیہ آدھا ریوڑ۔ اس نے یہ الفاظ 6 بار کہہ دیے۔ آپ کو اتنا سرور ملا کہ بے ساختہ کہا اے بھائی، یہ الفاظ ایک مرتبہ اور کہہ دیجیے۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بچا نہیں، اب آپ کیا دیں گے؟ فرمایا اے بھائی، میں تیری بکریاں چرایا کروں گا، تم ایک مرتبہ میرے محبوب کی تعریف اور کر دو۔ اس نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کو مبارک ہو، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرا نام لو اور دیکھو کہ وہ میرے نام کے لیے کیا دام لگاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں بابل کے مقام پر ایک بت پرست قوم میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے گھر والوں اور وہاں کے ظالم بادشاہ نمرود کو ایمان کی دعوت دی اور بت پرستی سے باز رہنے کی نصیحت اور جھوٹے معبودوں کی بے کسی کو بڑی قوت و شدت سے بیان کیا۔ جب وہ اپنے بتوں کی توہین برداشت نہ کر سکے تو نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امن و سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا اور وہ زندہ سلامت آگ میں رہے۔ اس منظر کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے بادشاہ اور قوم کی مخالفت اور شدید ہو گئی، تو وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر بابل سے شام اور پھر وہاں سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانیوں اور آزمائشوں میں کامیاب ہونے پر آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں: حضرت ہاجرہ جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ کے حکم سے ماں اور بیٹے کو سرزمین مکہ میں آباد کیا، اور پھر باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت سارہ علیہ السلام جن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے اور انہی کے اولاد سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت قطورہ جن سے مدین پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر بسنے والی قوم مدین اور ایکا کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعد میں آنے والے تمام انبیاء آپ ہی کے نسل میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دور فاروقی میں مدائن کے فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں مال غنیمت جمع کر کے تقسیم کرنا شروع کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہیں 1000 درہم نذر کیے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہیں بھی 1000 درہم پیش کیے۔ پھر آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہیں 500 درہم دیے۔ انہوں نے عرض کی اے امیر المومنین، جب میں عہد رسالت میں جہاد کیا کرتا تھا اس وقت حسن و حسین بچے تھے، جبکہ آپ نے انہیں 1000 اور مجھے 500 درہم دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم عمر کے بیٹے ہو، جبکہ ان کا والد علی المرتضیٰ، والدہ فاطمۃ الزہرا، نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانی خدیجۃ الکبریٰ، چچا جعفر طیار، پھوپھی ام ہانی، ماموں ابراہیم بن رسول اللہ، خالہ رقیہ و کلثوم و زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اگر تمہیں ایسی فضیلت ملتی تو تم 1000 درہم کا مطالبہ کرتے،
یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ جب اس واقعے کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو آپ بعض صحابہ کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا، اے علی، کیا تم نے سنا ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اہل جنت کا چراغ فرمایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے خود سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، میری خواہش ہے کہ آپ یہ حدیث میرے لیے تحریر کر دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث لکھی۔ یہ وہ بات ہے جس کے ضامن علی بن ابی طالب ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے جبرائیل علیہ السلام نے، ان سے اللہ تعالیٰ نے، عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تحریر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی اور وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ آپ کی شہادت کے بعد وہ تحریر آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ یہ تھی صحابہ کرام کی آپس کی محبت اور ان کی شان۔